بالعالمین، وہ بولے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، سجدوں میں گر گئے یا سجدوں میں گرا دیے گئے۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جی، یہ جو آیت کریمہ میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ فرعون نے، جیسے کہ اس کے جو مشیر تھے، وزیر، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ یہ انتہائی ماہر جادوگر ہے تو اس کا مقابلہ کرو، تو شہروں میں نقیب دوڑا دو تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لائیں اور اس کا مقابلہ کیا جائے، ورنہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ تمہاری حکومت جو ہے یہ تم سے چھین نہ لے اور تمہیں ملک بدر کر دے۔ ماضی میں چونکہ یہی سسٹم ہوتا تھا اور بلکہ آج بھی ایسے ہی چل رہے کئی ملکوں میں۔ تو انہوں نے جس وقت وہ سجدہ میں گر گئے تو باقی جو لوگ تھے، جو چاروں طرف جو ایک بڑا مجمع تھا جو دیکھ رہے تھے یہ چیز، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ ایک وہ بھی جادو تھا اور یہ بھی جادو تھا، ان کے نزدیک تو دونوں چیزیں جادو ہیں۔ تو جو فرعون تھا وہ چونکہ اقتدار تھا، اس کے پاس حکومت تھی، اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ اس کا یہ جو جادو ہے یہ دیکھ کر لوگ اس کے حمایتی بن جائیں اور میری حکومت کے لیے خطرہ ہو۔ ظاہر ہے اگر حمایتی بن گئے اور تنظیم اور تحریک بن گئی تو پھر مجھے ہٹا کر یہ حکومت حاصل کر لے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسے حالات جب ہو تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یہ سورج یا زمین آسمان یہ میں نے بنائے، بلکہ وہ کہتا تھا کہ حاکمیت جو ہے میری ہے، حاکمیت الہی کو کوئی بھی بادشاہ جو نہیں مانتا، وہ مانتے یہ ہماری ہے، کوئی حاکمیت الہی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ تو انہیں بھی وہ یہ کہتے تھا کہ نا ربکم عالم، میں ہی تمہارا سب سے بہتر پالن ہار ہوں، چونکہ رب کے میں نے یہ ہے پالنے والا، تو میں ہی تمہارا پالن ہار ہوں، میں جسے چاہوں زندہ چھوڑ دوں، جسے چاہوں میں قتل کر دوں، یہ میرے اختیار میں ہے، حکومت میری ہے، اقتدار میری ہے۔ یعنی سیاسی حکومت، اقتدار، خدائی جو ہے وہ اس کی اپنی تھی۔ نمرود کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو حکومت ہے سیاسی یہ میری ہے، اقتدار میرا۔ لہذا بادشاہ جو ہے اس کے منہ سے جو بھی الفاظ نکل جائے وہی قانون ہوتا تھا۔ وہ کسی پر خوش ہو جائے تو اس کو زندہ چھوڑ دو، کسی سے ناراض ہو جائے اس کا سر کاٹ دو، وہ سر کاٹ دی۔ قانون وہ ہوتا تھا جو بادشاہ کے منہ سے الفاظ نکل جائیں۔ یہ سجدے میں کیوں گر گئے؟ اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ جو علم ہمارے پاس ہے، جو شوبدہ ہم نے دکھایا ہے لوگوں کی نظر بند کر دی ہے، بڑے مانے ہوئے وہ جادوگر تھے، تو یہ ہمارے پاس باطل ہے جو کچھ بھی ہم لے کر آئے ہیں، مگر یہ جو موسیٰ لے کر آئے یہ حق ہے۔ لہذا عام جو پبلک ہے وہ بھی، اور جو فرعون اور اس کے جو سردار تھے وہ بھی اس چیز سے ناآشنا رہے اور فوری طور کے اوپر وہ تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، مگر جو جادوگر تھے انہوں نے قبول کر لیے کہ یہ حق ہے، ہم باطل لے کر آئے، یہ اس کے پاس حق ہے۔ لہذا وہ فوراً وہ پکار اٹھے، قالوا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے۔ یہ تھا وہ ان کا علم، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، لہذا وہ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ قال فرعون امنتم بہ قبل ان اذن لکم، فرعون بولا کیا تم ایمان لے آئے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ حاکم وقت تو میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرا آرڈر مانتے، تم میرا حکم سنے بغیر مانے بغیر کیسے تم ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہہ دیا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک چال ہے کہ شہر میں جو تم نے چلی۔ اب جو فرعون ہے اس نے ظاہر سیاستدان بھی ہے اور جو حکومت کر رہا ہے وہ سیاست تو جانتا ہے، کہتا ہے کہ تم جو ہے نا ایک چال چلی ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، تم اس کے چھوٹے ہو، یہ جو تم نے جو پورے مجمع میں اور میرے سامنے جو شوبدہ بازی دکھائی ہے نا، میں سمجھ گیا ہوں یہ پہلے سے پلاننگ کی تھی تم لوگوں نے۔ یہ بڑا جادوگر ہے، تم چھوٹے جادوگر ہو، اور تم نے یہ سارا منصوبہ بنایا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے کرو گے تاکہ مجھے یہاں سے اور یہاں کے جو رہنے والے ہم جو حکمران ہیں ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو کہتا ہے کہ ھذا مکرتموہ فی المدینۃ، یہ ایک چال ہے شہر میں تم نے چلی تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، فی المدینۃ لتخرجوا، یہاں سے نکال دو، منہا، یہاں سے،
اہلہا جو یہاں کے رہنے والے ہیں، فسوف تعلمون وہ معلوم کر لو گے، تمہیں جلد جو ہے پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کرتا ہوں۔ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں۔ لا اصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ یہ جو اب فرعون نے فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ ظاہر ہے ہر حکمران جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی ملک کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہونے لگا ہے کہ میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے تو فوری طور کے اوپر اس نے تو ایکشن لینا ہی لینا۔ تو کہتا ہے کہ میں جو ہے تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ ڈالوں گا، پھر تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، فسوف تعلمون، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ قالوا انا الی ربنا لمنقلبون، اب چونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ کے اوپر، جو جادوگر تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ قالوا انا الی ربنا لمنقلبون، وہ بولے کہ بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، چاہے ہمیں طبعی موت آئے، بستر کے اوپر آئے، اور چاہے تم ہمیں قتل کر دو، جانا تو ہے ہی ہم نے اپنے رب کی طرف۔ یہ اہل ایمان جو ہے وہ اس قدر جس قدر ان کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ہمارے ہاتھ کاٹو یا پاؤں کاٹو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو واپس اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، وہ کہتے ہیں کہ تجھ کو ہم سے دشمنی نہیں ہے، صرف اس بات کے اوپر کہ ہم جو ہے ان آمنا بآیات ربنا، ہم انہیں جو اللہ کی آیتوں کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ کی آیتیں ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اب اس بات کی کچھ پرواہ نہیں، تو دشمنی تو تمہاری ہمارے ساتھ بس یہ ہے۔ لما جاءتنا، جب کہ ہمارے پاس وہ آ گئی، ہم نے دیکھ لی۔ اب جو ہے یہاں پر ایک مجاہد جسے پتہ ہے کہ اب جو حق میں وقت ہے وہ کوئی بھی رویہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے اس نے بولا ہے یقیناً وہ ایسا کر گزرے گا، اور ایسے وقت کے اوپر جو ایک اہل ایمان ہے وہ دعا مانگتا ہے اپنے رب سے کہ پروردگار میں ایمان تو تیرے اوپر لے آیا ہوں، توکل اور بھروسہ میرے اوپر ہے، اب یہ جو سختیاں اور جو تکلیفیں جو آ رہی ہیں میرے اوپر، اس کے لیے میرے اندر جو قوت اور ہمت جو ہے وہ عطا کر، کہیں یہ نہ ہو کہ تکلیفیں جھیلتے ہوئے میں دوبارہ کفر کی طرف چلا جاؤں۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ جو بھی ایک تنظیم اور تحریک کا کارکن ہے کہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اس کے قرآن کی خاطر، اس کے غلبہ اسلام کی خاطر اور اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی خاطر جو جد و جہد اور کوشش کرنے والا ہے، یہ اس کے لیے دعا ہے، یہ وہی دعا ہے جو انہوں نے مانگی تھی۔ کہتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہماری جو موت ہے وہ حالت ایمان میں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ بھی کاٹے گا اور پاؤں بھی کاٹے گا اور سولی بھی دے گا، لہٰذا یہ وقت اب ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ تو مانگ کس سے رہے ہیں؟ اپنے رب سے کہ پروردگار تیری نشانیاں ہم نے دیکھ لی ہیں، تیری آیتیں دیکھ لی ہیں، ہم ایمان تو لے ہیں، بس یہ ہے کہ اب موت آنے کے وقت تک کہ جو اس نے کرنا ہے یہ کر گزرے، اس وقت تک ہمارے اندر جو ہے نا ہمارے اوپر تو صبر کے دانے کھول دے، ہمارے اوپر صبر ڈال دے، تاکہ اس مشکل وقت میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ وقال الملا من قوم فرعون، اور بولے سردار جو کہ فرعون کے جو سردار تھے، اس کے جو درباری تھے، وہ بولے اتذر موسیٰ وقومہ لتفسدوا فی الارض، کیا تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے زمین میں تاکہ وہ فساد کریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دے، وہ یعنی اس کے خلاف بات کرے، یعنی جو بھی اس کے معبود وغیرہ تھے ان کی تو وہ عبادت نہیں کرتے تھے، تو کیا انہیں چھوڑ دے گا آزاد؟ ان کا یہ تھا کہ یہ اس کو بھی قتل کرے، جیسے ان کو اس سزا کے لیے کیا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، یہ موسیٰ کو بھی اور جو ہارون ہے ان کے ساتھی ان کو بھی قتل کرے۔ اگر چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی قوم کے پاس جائیں گے، جا کر ان کی تنظیم و تربیت جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں گے، تاکہ
وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ بنائے۔ دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ فرعون جو ہے انہیں چھوڑنا کیوں نہیں چاہتا تھا اسرائیلیوں کو؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے وہاں وہ صاحب حکومت رہے، وہاں کے پیر بنے رہے، بڑے ان کو جو بتاتے ہیں کہ جو نہر سویز کے جو ارد گرد کے جو علاقے تھے اور بڑی بڑی زمینیں تھیں ان کو انہوں نے تحفتاً دی ہوئی تھی، انتہائی زرخیز زمینیں، اور خوب عیش کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ یہ جو فرعون ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے چھوٹے سے، یہ اب آگے دوسری دفعہ ان کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، تو اس وقت اس فرعون نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، چونکہ جادوگر جو تھے اس کے درباری، انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے، جو بھی بچہ پیدا ہوتے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ نے چونکہ اسی کی گود میں اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کی کروا دی، وہ اس کی بیوی جو تھی آسیہ، اس نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہو سکتا ہے پھر ہم بے اولاد ہیں اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہم اسے بیٹا بنا لے یا پھر ہمارے کسی کام آ جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہی اس کے دل میں اس کے متعلق، موسیٰ کے متعلق جو ہے محبت ڈالی تھی، وہ چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا کچھ وقت کے لیے، تاکہ اس کی پرورش جو ہے میرے نبی کی میرے آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر رہے۔ اس کے بعد جس وقت انہوں نے یہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، تو اس کے بعد بعض جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ بے اولاد تھا، پھر اس کو ایک اولاد ہو گئی۔ یہ کافی عرصہ جو ہے اس کے محل میں بھی رہے، جب جوان ہوئے تو بعد میں وہ بائی کی حیثیت سے دونوں اکٹھے جو ہے وہ جوان ہوئے۔ یہ اب وہ فرعون تھا جو اس وقت حکومت میں تھا۔ وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اب یہ اس کے جو ساتھی بنے ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب وہ بازو ہی توڑ دیے جائیں تو بندہ جو مفلوج ہوتا ہے، اکیلا انسان کیا کر سکے گا، ملک میں جو مرضی کرتا پھرے، تو جو بھی اس کا حمایتی ہوگا اسے میں قتل کروا دوں گا۔ تو یہ تھی اس کے اندر جو اہم بات، کہ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے، باقی جو اس کے جو حمایتی ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے یا جیلوں میں بند کیا جائے، جو بھی کیا جائے۔ یہ جو احرام مصر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہیں مفت کی لیبر ملی ہوئی تھی، وہ یہ احرام مصر انہی سے تعمیر کروائے انہوں نے، بڑے بڑے 20 30 افراد جو بڑے بڑے پتھروں کو پتہ نہیں سینکڑوں افراد اٹھا کر تو لے کر جاتے تھے اور اس کی تعمیر کرتے تھے وہ محلات کی، تو انہیں وہ کیسے وہ چھوڑ سکتا تھا؟ تو فرمایا کہ اتذر موسیٰ و قومہ لتفسدوا فی الارض، کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں؟ اور موسیٰ یعنی وہ تجھے چھوڑ دے، وَتَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبود کو چھوڑ دے، تیرے معبودوں کو۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یہ دوسری دفعہ آزمائش جو اب ان کے اوپر آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر زورآور ہیں۔ یہ حکومت میرے ہاتھ میں ہے، فوج پولیس یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ کیا کر سکتا ہے اکیلا انسان؟ جو بھی اس کا حمایتی بننے کی کوشش کرے گا میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ظاہر اب آزمائش آ رہی ہے، وہ لڑکوں کو یا نوجوانوں کو جو قتل کروائے گا وہ، تو اب اپنی قوم کو کہا کہ ایسے وقت میں تم اپنے رب سے صبر مانگو کہ پروردگار ہمیں صبر عطا کر، ظاہر اب آزمائش کا وقت آ رہا ہے۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، اور بے شک زمین جو ہے اللہ کی ہے، يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ کوئی اب یہ صبر ہے، صبر سے اگر کام لوگے تو عین ممکن ہے آنے والے وقت میں اللہ تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے، اور اللہ نے بنا بھی دیا۔ فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک جو انجام کار ہے، جو عاقبت کا گھر ہے، وہ تو پرہیزگاروں کے لیے، کہ اگر ایسی آزمائش اب آ رہی ہے تمہارے اوپر